تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک سچی ایسی داستان بھی سنائی تھی جو 14 ارب نوری سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو ایسی مخلوق کے بارے میں بتایا تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے بنایا، اور وہ مخلوق فرشتے یعنی ملائکہ ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہم انسان شاید انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی فرشتے کو جیتے جاگتے دیکھ لیا ہے، اور پھر فرشتوں کی شکل و صورت کی وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا تھا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین ملنے آتے تھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے پیغام پہنچاتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے؟ کیا جبرائیل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں آتے تھے یا پھر کسی کی شکل اختیار کر لیتے تھے؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین ایک صحابی دحیۃ الکلبی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی ایک ایسے شخص کی شکل میں آتے تھے کہ جس کے لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ اور گھنے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا، لیکن ایسا بہت کم ہوا تھا، بلکہ جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 بار جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی اور اوریجنل شکل میں دیکھ پائے تھے، اور اس میں سے پہلا تو وہ مقام تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اعتکاف کے بعد نکل رہے تھے، تو پھر آواز آئی تھی اور آپ نے اوپر دیکھا تھا تو جبرائیل امین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی تھی۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7ویں آسمان پر دیکھا تھا، جس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، جو کہ معراج کی شب یہ واقع ہوا تھا۔ لیکن ہم اب آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل امین ایک ایسے شخص کی طرح ملتے تھے جس کا لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 93 اور اس کا ذکر بخاری میں بھی آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مسلم کے الفاظ پڑھ کر سناؤں جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر الى آخرہ۔ یہ ایک بہت ہی پیاری اور دلچسپ حدیث ہے، اور اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جبرائیل امین کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے،
اور پھر اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کی گھر تک جانے کی استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ اجنبی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر تعجب ہوا کہ سوال پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میرا اور آپ کا علم اس کے بارے میں برابر ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے اس کی علامات بتائیے کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات یہ ہیں، نمبر 1 کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ نمبر 2 اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، بکریاں چرانے والے ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی حالت میں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے شخص کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں ان کو دیکھا تھا۔ اس میں سے ایک مرتبہ تو مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ معراج کی شب جب سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل ایسی ہے کہ نہایت قوت والا فرشتہ، جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر پورا کا پورا افق پر چھایا ہوا ہے، اور ہر ایک پر سے موتی، جواہرات، زمرد، یاقوت جیسی اشیاء چھڑ رہی ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس فرشتے کو مکہ میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے آواز سنی، میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، اور پھر آواز آئی تو میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور گھر آنے پر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس موقع پر سورہ مدثر کی یہ آیات اتری تھیں جو کہ آیات نمبر 1 سے لے کر 6 تک، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو،
اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وصول کرو۔ اور پھر یہ جو حدیث بخاری کی حدیث نمبر 409، اس میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي أو سمعت صوتا من السماء فرجعت بصري إلى آخره، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بارے میں بیان فرمایا، تو آپ نے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے، اور میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتری جو کہ اوپر سورہ مدثر کے پڑھ کر سنائی گئی کہ اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا۔ یہ تو وہ پہلا موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنے کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن جبرائیل اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقبلت یہود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا القاسم انا نسألك عن 5 اشیاء فإن انبأتنا بهن عرفنا انك نبی واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ اسرائیل على بنیہ الى آخرہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8642 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، کہ ہم آپ سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آپ ان کے جوابات دیں گے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ برحق نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح عہد لیا تھا جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی وکیل اور گواہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال پیش کرو، جس پر یہودیوں نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں نبی کی نشانی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔ اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ نر اور مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نر اور مادہ، مرد و زن کا جب آب جوہر دونوں ملتے ہیں تو جب مرد کا پانی عورت پر غالب آتا ہے تو نر پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا آب جوہر مرد پر غالب آتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے درست فرمایا۔ اور پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ ہمیں بتاؤ یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا حرام قرار دیا تھا۔ یعنی ان کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ تو پچھلی خبریں ہیں، اگر آپ برحق نبی نہیں ہوں گے تو آپ اس کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عارق النساء کی بیماری تھی، انہیں صرف اونٹنیوں کا دودھ موافق آیا تو صحت ہونے پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ اور پھر ان یہودیوں نے چوتھا سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ رعد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے سر پر بال ہیں، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں آگ کا ہینٹر ہے جس کے ساتھ وہ بادلوں کو چلاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آواز پھر کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی ہنٹر کی آواز ہے جس کو فرشتہ ان بادلوں پر مارتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔
اور پھر انہوں نے آخری اور 5واں سوال پوچھا کہ ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ نے اس کا بھی جواب دیا تو ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے پاس پیغام لاتا ہے اور اس کو اللہ کی وحی پہنچاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا فرشتہ ساتھی کون ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا ساتھی جبرائیل امین ہے۔ اب کی بار انہوں نے کہا کہ جبرائیل یہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، اور یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے تو جو رحمت، نباتات اور بارش کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات بنتی اور ہم آپ کی اتباع کرتے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی تھی کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے، کہ کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس کا دشمن ہوتا رہے، وہ تو یہ کتاب آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور اب میں یہاں سے ہمارے اس سلسلے کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کریں گے کہ فرشتے اگر ہم دیکھ پاتے تو ہم ان کو کس طرح دیکھتے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی، اور ہم انسان جب زیادہ تر فرشتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے اور یہ تصور ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت، پیاری سی اور معصوم سی شکل و صورت ہوگی۔ اور شاید اسی وجہ سے جب سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی نے محفل میں آنے والی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئی مقرب فرشتہ کہا تھا۔ یہ اس لیے ان کے الفاظ، یہ زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ہم انسانوں کے ذہن میں اور ہمارے تصور میں فرشتوں کی جو شکل صورت بیٹھی ہے وہ انتہائی معصوم، نہایت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی، جو انسان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں اپنے اگلے حلقے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔